السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاولنچروں کی معاولنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں۔ دیش کے باہر حالانکہ بڑی اٹھا پٹک چل رہی ہے، بڑا ادھم مچے ہوا ہے، اس کے باوجود ہم کو ہمارا وطن عزیز سب سے آگے ہے، کیونکہ جس طریقے سے ادھر الٹیاں چل رہی ہے، جب ڈکاریں جو چل رہی ہے، اس کے اوپر پہلے بولوں گا۔ وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر جو انڈیا نے یہ بل لے کر آ کر جو پاس کیا تھا، اس کے گلے کا کانٹا بن چکا ہے، نہ اس کو نگل سک رہا ہے، نہ نکال سک رہا ہے، نہ نگل سک رہا نہ نکالا تو جو ایسا پورے جبڑے کٹ جاتے، اگر سے نکلا تو پورے انتڑا کٹ جاتے، وہ حساب ہو گیا ہے۔ اور اس نے پیون کمار نے بتایا، میں نے آپ لوگوں کو، کہ ایک آپشن دیا تھا جس میں سے دو چیزیں سامنے تھی، ایک ہم باہر ہو جائیں گے، یا تم اپنا بل واپس لے لو، یا جو ہے سو ہم تمہارے سے علیحدگی اختیار کریں گے۔ تو انہوں نے 48 گھنٹے کا ٹائم لیا تھا فیصلہ لینے کے لیے، لیکن فیصلہ لیتے لیتے ان کو 48 کی بجائے 72 گھنٹے ہو گیا۔ لیکن اس پیون نائیڈو نے ابھی تک ریزائن تو نہیں لکھا، میٹنگوں کا سلسلہ جاری رکھا، یعنی ادھر بھی رہتا ہوں ادھر بھی رہتا ہوں بولے، ویسا ہے اس کو، یعنی ڈوغلی سیاست اس کی نس نس میں بسی ہوئی ہے، ڈوغلا پن اس کو نس نس میں بسے ہوا، اس کے خون میں صرف ڈوغلا پن دلالی کے علاوہ کچھ نہ رہتا، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے ایک نئی چال چلنے کے چکر میں جیسا سپریم کورٹ اپنا ججمنٹ دے دے گا، انہیں جو سو اس کو ریزائن لکھ کے باہر ہو جائے گا بولے، ویسا اس کو۔ اور ان کے پاس یہ چارہ نہیں ہے انڈیا کے پاس، لیکن وہ لوگ کئی کے لیے بل واپس نہیں لے رہے ہیں، اگر سے لیے تو ان کا جتنا غیر مسلم جو ووٹ ہے، جتنا جو یہ RSS کے وہ ہے، جس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ گندی راجنیتی گندا کام کیا تھا، وہ لوگ ناراض ہو جاتے بولے، وہ لوگ بالکل جو ہے سو ان کی اصلیت بھی جان گئے وہ لوگ، تو وہ لوگوں کے مظاہرے چل رہے، وہ لوگوں کے ناراضگی چل رہی، اس کے مد نظر انڈیا خاموشی اختیار کرا فی الوقت، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو آج بتا دوں، میں آج 20 تاریخ ہے، دبا کے چل رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ججمنٹ آئے تک جو ہے سو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے، لیکن آج ہر حال میں ججمنٹ ملنے والا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس CJI جو ہے نا، یہ ایک دلت گھرانے سے ہے اور بہت ایماندار دلیر بہادر انسان ہے، ان کے پاس کھاؤ کھجاؤ بتی بجھاؤ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی منتری بننا ہے، نہ ان کو کوئی گورنر بننا ہے، نہ ان کو کوئی نوٹوں میں تولنے کا شوق ہے، وہ ایک ایماندار اور سیکولر سوچ رکھنے والے ہیں، دیش کے حق کو آگے رکھ کر کام کرنے والے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ خیر، ان پہلیوں کے بجائے میں آپ لوگوں کو مدے پہ آ جاتا ہوں۔ آج جس طریقے سے 20 تاریخ ہے، 20 تاریخ کو جو 15 تاریخ کو جو ٹائم دیا تھا 20 تاریخ کا، آج پوری انڈیا کی پوری نظریں اسی پہ ٹکی ہوئی ہے، اور پیون نائیڈو کی جو ہے سو نظریں اس پہ ٹکی ہوئی ہے۔ اب لیکن یہ سارے آندھرا کے لوگ بھی یہ جان چکے ہیں کہ اس کی دوہری پالیسی کیا ہے، ڈوغلی پالیسی کیا ہے، اس کی سیاست کیا ہے، اس کی راجنیتی کیا ہے، یہ اچھی طرح جان چکے ہیں۔ اب بھلا سپریم کورٹ تو ججمنٹ دے دے گا ہمارے حق میں، بل تو کینسل ہو جائے گا، وقف امینڈمنٹ بل کینسل تو ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ جو انہوں نے بل پاس کرایا تھا
बड़ी हथेली में चांद दिखाया था। अब इसको कौन संभाल सकता है? अब ये कुछ 1-2-4 घंटे की बात है। दूध का दूध, पानी का पानी आप लोगों के सामने आ जाएगा और हमको इतनी बड़ी खुशी मिलने जा रही है मेरी अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। अब इनकी दोबारा कोई औकात नहीं होगी, कोई हैसियत नहीं होगी। इन्हों कभी भी मुसलमानों के खिलाफ ऐसी गंदी साजिश नहीं रचेंगे, क्योंकि इसमें इन्हों सिर्फ जलील नहीं हुए, सिर्फ रुसवा नहीं हुए, सिर्फ बेआबरू नहीं हुए, सिर्फ बेइज्जत नहीं हुए, बल्कि इनकी हाल हकीकत सामने ला दिया है सुप्रीम कोर्ट। जिस तरीके से इनकी नीतियों को और इनकी सियासत को कुचला है, जो रोंदा है, इन्हों कभी नहीं भूल सकते। और ऐसे कईयों लोग हैं जिस पे अब सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करने जा रहा है। ये सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल का नहीं है, बल्कि इन्होंने जो काले चीजें जो किए हुए हैं अपनी ताकत की बिना पे, अपने पावर की बिना पे, वो सारे चीजों को इनको मुंह तोड़ जवाब अब इनको मिलने वाला है। आज हमको हो सकता है आधा 1 घंटे के अंदर ये सारी चीज बाहर आ जाए। हालांकि बड़ी बहस वहां पे करने की तो जो लोग जवाब भी नहीं दे रहे, लेकिन पास में हुआ कोर्ट के अंदर, क्योंकि बैठते जो है सो देना जजमेंट, क्योंकि बड़ा मसला है। लोकसभा में, राज्यसभा में इस बिल को पास किया गया था और इसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट का भी हाथ है। ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ इनकी जलालत नहीं आई सामने, सिर्फ इन्हों बेइज्जत नहीं हो रहे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसलिए थोड़ा सा टाइम लिए हम, लेकिन आज की तारीख में ये दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। लेकिन आप लोगों को जो मैसेज है, जो कमेंट्स आप लोगों के जो चल रहे हैं, आप लोगों को ज़्यादा देर तक मैं इंतज़ार नहीं करा सकता। मेरा जो टाइम है वो टाइम पे तो जो है सो आप लोगों को वीडियो आप लोगों को देना पड़ता है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। लेकिन इंशाल्लाह जैसी वो अपडेट आ जाएगी, जैसे जजमेंट आ जाएगा, आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो खुशी की दूंगा मैं। सलाम इश्क मेरी जहाँ ज़रा कबूल कर लो, इनको जो सलाम मिलने वाला है वो बराबर जो है सो हम देंगे, क्योंकि वो जो इन्होंने सोचे थे वो हर हद तक नाकाम हो चुके हैं। और हम इसका शुक्रिया अदा करेंगे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का। वो लोगों ने ये हमारे वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो मेहनत की है, जो कभी देश का मुसलमान नहीं भूलेगा, इंशाअल्लाह फरामोश नहीं करेगा इस चीज़ को। उनकी इस करने को जितना बढ़ चढ़ के उनके वकील कपिल सिब्बल ने जो मेहनत की है, जिस तरीके से चीफ जस्टिस को जो सामने रखे हैं, सारी चीज़ें जो समझाए हैं, हम कभी भी ना इस चीज़ को फरामोश नहीं करेंगे, यानी कभी नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और थोड़ा इंतज़ार करिए। उसके बाद नाचेंगे, गाएंगे, आयश करेंगे और क्या, और फिर पूछेंगे अपन चलते क्या खंडाला। याला सलाम अलैकुम।